نورانی لباس ہوگا، اللہ ان کو اس شان کا مالک بنائے گا، وہ میدان محشر کی سختیوں سے بڑے بچے ہوئے ہوں گے، اور پروردگار ان کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ اپنے غلاموں کو وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جہاں جہاں میدان محشر میں گناہگاروں کے بیچ میں ان کا غلام نظر آتا جائے گا، وہ پکڑ پکڑ کے بلاتے چلے جائیں گے، غلام پریشان ہو جائے گا، سرکار یہ کیا ہے؟ یہاں باپ نہیں پہچان رہا ہے، جہاں اس میدان میں چچا بھتیجے کو نہیں پہچانتا ہے، جس میدان میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں پہچانتا ہے، جس محشر کے میدان میں ایک استاد شاگرد کو نہیں پہچان رہا ہے، جس محشر کے میدان میں مالک نوکر کو نہیں پہچان رہا ہے، دوست کو نہیں پہچان رہا ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں پہچان رہی ہے، ایسے میدان میں آپ کون ہیں جو مجھ گناہگار کو سارے گناہگاروں کے بیچ میں سے بلا رہے ہیں؟ تو وہ ذات والا، وہ مقدس ذات جواب دے گی، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم ہوں۔ میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کر لیا کرتا تھا، جس کی تو فاتحہ دلایا کرتا تھا، جسے تو یا غوث یا غوث یا غوث کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس صرف نبی نہیں ہے بچانے والے، نبی کی نسل میں کروڑوں ہے بچانے والے، کروڑوں ہے، اور یہ بات کسی سنی عالم کے ابا جان کے گھر کی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج تک ہمارے گھر کی بولے نہیں، ہمارے گھر کی بولے تو پورے ہمارے مریداں ہو جاتے تھے، ہم ہمارے گھر کی بولے نہیں آج تک۔ یہ بات اللہ کے کلام کی ہے، قرآن مقدس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کسی بدعقیدے میں دم تو میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں غلط ثابت کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، بروز محشر جنت کی طرف تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب امام بولے تو مسجد کا امام، ذرا زور سے بولیں۔ اجی مسجد کا امام کہاں سے لائیں گے جو سال میں 6 بدل جاتے ہیں؟ کون سے امام کے پیچھے جائیں گے؟ آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، ارے حضرت ہم لوگ تو 45 سال محلے میں رہے، کوزگی میں 65 امامہ بدل گئے 45 سال میں، آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ امام سے مراد یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، امام سے مراد یہاں سعودی کا شیخ نہیں ہے، امام سے مراد یہاں محلے کا امیر نہیں ہے، امام سے مراد مفسرین محدثین فرماتے ہیں قادریوں کے امام غوث اعظم ہوں گے، چشتیوں کے امام غریب نواز ہوں گے، نقشبندیوں کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند ہوں گے، جنیدیوں کے امام سرکار جنید بغدادی ہوں گے، اور سہروردیوں کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے۔ اللہ اللہ کہیں گے قادریوں ادھر آ جاؤ، چشتیوں ادھر آ جاؤ، صفیں بنائی جائے گی۔ ہائے ہائے بازو والا پریشان ہو، یہ کون ہے رے بھائی؟ جواب ملیں گا یہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ کیا کر رہے نو؟ کئی کو نکالے کوزگی والوں کو چن چن کے؟ تو جواب ملیں گا یہ ان کے نام لیوا ہیں، یہ ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، یہ ان کے دیوانے، دنیا میں اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، اپنی امی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا محشر میں جو دنیا میں ہمیں نہیں بھولتے تھے اب محشر میں ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ اس لیے یہ قادریوں کو یہ غوث اعظم الگ کر رہے ہیں، چشتیوں کو غریب نواز الگ کر رہے ہیں۔ بولے الگ کر کے کیا کریں گے؟ بولے جنت میں لے جائیں گے۔ آئے 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 کیا کریں گے؟ اب بازو والا ٹینشن میں آئیں گا جب ان کا نیتا ہے تو میں بھی امیر صاحب کو لاتا ہوں۔ ملے تو لائیں گا نا رے ہولے۔
अमीर साहब रहेंगे कहाँ वहाँ नहीं। और अफसोस इस बात का है, कम से कम अमीर तो भी एक क्वालिटी पर्सन को बनाना नहीं, अमीर भी बनाए तो यारो प्याज बेचने वाले को इतने तो होना ना भाई। एक अमीर बोले तो एक जमात चलाने वाला, महल्ले में निजामे दीन संभालने वाला, कम से कम एटलीस्ट आलिम तो होना। पंचर जोड़ने वाले को अमीर बना दे रहे, टमाटे बेचने वाले को अमीर बना दे रहे, प्लम्बर रोजाना जा रहा, लोगों के घरों के ड्रेनेजा साफ करके आ रहा, मस्जिद में आते कि अमीर सब। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक बड़े भाई, इतना टू मच नक्को करो रे बड़े भाई। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बोलो ना जी भाई। अरे अमीर भी कौन अमीर जी? अमीर बोले तो तुम्हारी दीनदारी की जिम्मेदारी लेने वाला। अमीर बोले तो यहां सौदा खरीद के लाके देने का नहीं है वहां काम। अमीर बोले तो तुमको दीन की तरफ बुलाने वाला, तुमको दीन समझाने वाला। और ये दीन इतना बड़ा दीन है, जामे निजामी आप चले जाइए, दीन की अजमत समझ में आएगी कि जामे निजामिया के सदर मुफ्ती की बारगाह में आप बैठिए, अल्लामा मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब जो मुफ्ती आजम हिंदुस्तान हैं, मैंने उनका सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। वैसे मुफ्ती आजम हिंदुस्तान जब फतवा लिखते हैं तो फतवा कुरान हदीस फिक़ह के मुताबिक लिखने के बाद अपनी दस्तखत करने से पहले लिखते हैं वल्लाहु आलमु व रसूलु। सारा इल्म देकर दुनिया को हिदायत देने वाला नीचे लिखता है फिर भी ये नाक़िस है, और हकीकत जो है वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती कहा जाए, उस मुफ्ती के इखलास का ये आलम है कि वो भी अपने आप को नाक़िस समझते हैं। अब जो प्लम्बर अमीर बन जाए, जिसको दीन की दुम भी नहीं मालूम, तो अब दीन का आलम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खाली मुर्दा निकलेगा। क्या निकलेगा? बस, दूसरा कुछ भी नहीं होता। जनाजा पढ़ाना, लेके जाके दीन को किसी कब्रिस्तान में गाड़ देना, किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। दीन बोले तो क्या? दाढ़ी छोड़ने का नाम दीन है, टोपियां पहनने का नाम दीन है। लोग दीन की हकीकत को समझे ही नहीं मेरे भाई। मारिफतो इरफाने इलाही हासिल करने का नाम दीन है, खुर्बे मुस्तफा पाने का नाम दीन है, कुरान और हदीस की हकीकतों फहमो फिरासतों में गुम हो जाने का नाम दीन है। और इस मंजिल में बड़े बड़े परेशान खड़े हैं। और हमारी हिमाकत यह है मुआशरे में, एक प्याज वाले को पकड़ के अमीर साहब, मैं समझा ये खाली इंडिया में ही छूंगा ऐसा सिस्टम। सऊदी अरब गया तो सोचा यहां से दीन निकला, यहां तो भी कम से कम दीन क्वालिटी का होगा। वहां जाके देखा तो उन्हें तो इतना भटीचर निकला, उन्हें प्याज वाले से बदतर दिख रहा। एक साहब को मैं मिला, बोले मौलाना बहुत दीनदार है, बोले इनके इतना बड़ा आलिम पूरे सऊदी अरब में नहीं है, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। मैं समझा इतना बड़े तारीफा हो रहे हैं तो पट्टा कुछ तो भी अच्छा काम कर रहा होगा, दीन बोले तो दीन को जिंदा कर रहा होगा। उस जमाने के मुहियुद्दीन गौसे आजम थे, इन्हें हो सकता है इस जमाने का मुहियुद्दीन होगा। जाके बैठे दीन को जिंदा करने वाला, सुने तो अब क्या कर रहा मालूम मेरे भाई, उन्हें ना नमाज के ऊपर गुफ्तगू है, ना फिक़ा पे गुफ्तगू है, ना तफसीर पे गुफ्तगू है, ना हदीस की जो है तशरीहात पे गुफ्तगू है, ना हदीस के अक़साम बयान हो रहे हैं, ना तफासिर की जिंदगी बयान हो रही है। जाके बैठे तो अब उन्हें भी जिसको सबसे बड़ा आलिम बोल रहे हैं, सऊदी अरब में मस्जिद हरम में कुर्सी डाल के बैठा है, वो भी बोल रहा है क्या फातिहा नहीं दिलाना, सलाम नहीं पढ़ना, दरगाह को नहीं जाना, उरूस नहीं करना, मिलादुन नबी नहीं करना, 11वीं नहीं करना। अरे मैं बोला तू भी उत्ते का ही है।
اس میں اٹک گئے میرے بھائی لوگ، آگے بڑھے نہیں دیوانے، یہی پھنس گئے پورا، اسی کچھ دین بنا دیے۔ ارے میں بولا دیوانے یہ دین ہے، دین کا مردہ نکال کے تو دین بنا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ اللہ کے واسطے تم ان کو دیندار مت سمجھو، داڑیوں سے دین نہیں ہے، علم سے دین ہے۔ کس سے دین ہے؟ علم سے دین ہے، ٹوپیوں سے دین نہیں ہے، قرب الہی سے دین ہے۔ یہ صرف دین کی ایک ایکٹنگ ہے جو ان لوگ کر رہے ہیں، حقیقت تو آؤ کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھو، پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اللہ اللہ، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کی جب تفسیر لکھنا شروع کی تو اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو مکمل بیان کر دوں تو جن اوراق پر لکھوں وہ اوراق اگر 40 اونٹ پر ڈالے جائے تو 40 اونٹ بیٹھ جائیں گے، ان اوراق کا وزن نہیں سنبھال سکیں گے، اتنے اوراق ہو جائیں گے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اللہ اللہ، اس لیے پیارے نوجوانوں، اللہ کے واسطے جاہلوں کو اپنا امیر، آٹو والوں کو اپنا امیر، بھینڈی بیچنے والوں کو اپنا امیر، پلمبروں کے پیچھے نہیں جانا۔ جائیں گے بھائی؟ زور سے بولو نا جی۔ نہیں، کرانہ اسٹور والوں کے پیچھے، ارے چلنا ہو تو چلو آل رسول کے پیچھے، چلنا ہو تو چلو علماء اکرام کے پیچھے، اور وہ علماء جن کی زبانوں سے علم نکلتا ہو اور دل عشق رسول میں مچلتا ہو، ایسے علماء کے پیچھے جائیں گے۔ پیروں کے پیچھے چلو، وہ پیر جو دربار میں بٹھا دے تو زیارت مصطفیٰ کرا دے، وہ پیر جس کی صحبت میں رہ جائے تو عشق مصطفیٰ زندہ ہو جائے، ایسوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک بات یاد آ رہی، سناتا ہوں، سناؤں؟ سبحان اللہ۔ تقریر سے پہلے پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک نوجوان میرے کو بولا، مولانا واقعی جماعت والوں کو مان لینا مولانا۔ میں بولا تیرا تجربہ ہے بھائی، میں بولا کئی کو مان لینا، آخر ایسی کیا بات ہے ماننے کے لائق؟ بولے کیا بات کر رہے مولانا، 35 سال کا ہو گیا میں، اب تک طہارت لینے نہیں آتا تھا۔ ارے میں بولا تو جماعت کو منوا رہا نہیں تیری طہارت کو منوا رہا، طہارت لینے لے کے جا کے سکھائے مولانا میرے کو۔ میں بولا توبہ استغفر اللہ، 35 سال تک تے کو طہارت لینے نہیں آیا؟ کتنی بری بات ہے میرے بھائی، 35 سال تک طہارت لینے نہیں آئے گا تھے، جماعت میں گیا تو سیکھا کہتے ہیں۔ بولا ویری گڈ بھائی، کیا سیکھا جماعت؟ دین سیکھا مولانا جماعت میں۔ کیا سیکھا؟ دین میں کیا کیا سیکھا؟ وضو سیکھا، طہارت سیکھا، نماز سیکھا، اتنا سیکھا ہوں۔ بولا ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش۔ پورا نماز پڑھنا پورا سیکھ لیا نماز پڑھنا؟ بولا ادھر یہاں ٹھہرو، چلو بولو واجبات نماز کتنے ہیں؟ وہ نہیں سکھا میں، وہ نہیں سکھا میں، واجبات نماز نہیں سکھا۔ پھر کیا سکھا؟ وضو سکھا میں۔ تو بولا اچھی بات ہے بھائی، اگر وضو آپ نے سیکھ لیا ہے تو ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ بولے بالکل پوچھئے گا آپ۔ بولا بھائی وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ نماز پوری کمپلیٹ کریں گے؟ نہیں نماز توڑ کے باہر نکلیں گے؟ باہر نکلیں گے تو کیسا نکلیں گے؟ کیسا جانا؟ پیچھے بھی صفحہ بندے ہوئے، سامنے امام صاحب ہے، اب کرنا کیا؟ نہیں کرے تو بغیر وضو کے پوری نماز پڑھے تو کیسا پڑھنا؟ نہیں ٹھہر جانا؟ اماں ایسا بھی ہوتا مولانا؟ تو مطلب تم وضو کے مسئلے نہیں سیکھے؟ تم سیکھا میں وضو سیکھا، اور کہاں سیکھا رہے بڑے بھائی؟ نہیں طہارت سیکھا میں۔ اچھا میں بولا جان دے بھائی، اب طہارت کا مسئلہ پوچھے تو پورا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا۔ میں بولا بھائی اگر تو بول رہا دین سیکھا، دین سیکھا مولانا، میں دین سیکھا، میں دین کیا دین سیکھا میرے پیارے؟ کچھ تو بتا۔
بولو مولانا. میں بولا بول بڑے بھائی کیا دین سکھا. سنو مولانا فاتحہ نہیں دینا, 4 مہینے میں سکھا سو بول رہا ہوں مولانا بھائی. فاتحہ نہیں دینا, سلام نہیں پڑھنا, پیر و مرشد کے پیرا نہیں پڑھنا, اماں جان کے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالنا, اور جو ہے درگاہ کو نہیں جانا, چادر نہیں چڑھانا, پھولا نہیں چڑھانا, میلاد النبی نہیں کرنا, محرم کا شربت نہیں پینا, رجب کے کنڈے نہیں کرنا, مرغے سو مردوں کو دوبارہ جا کے زیارت نہیں کرنا, کھود کے 1 مرتبہ گاڑ دے کے واپس آ جانا. دیکھیں مولانا اتنا سیکھا بھائی. ابا کیا دین سیکھا میرے پٹھے. اوفو, تیرے جیسے دینداروں کی کمی ہے آج دنیا کے اندر. آپ کل پوچھ لو میرے بھائی, یہی بولتا ہوں نے, دین کو پورا مٹا دینے کا نام دین بنا دیے لوگا. دین کو پورا مٹا دینے, ختم کر دینے کا نام دین بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں, ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو خراب, اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کا غلام بنایا ہے. کس کا غلام بنایا؟ ذرا زور سے بولیں. اللہ اللہ, اس ذات اقدس کا غلام بنایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کس کے لیے؟ تمام عالموں کے لیے حضور رحمت ہے. حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے. حضور آسمانوں کے لیے رحمت ہے. حضور زمینوں کے لیے رحمت ہے. حضور جو انسانوں کے لیے رحمت ہے. حضور جانوروں کے لیے رحمت ہے. حضور جنات کے لیے رحمت ہے. حضور فرشتوں کے لیے رحمت ہے. حضور دریاؤں کے لیے رحمت ہے. اللہ نے ساری کائنات کے لیے اپنے پیارے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جس کو رحمت چاہیے